آپ نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے. آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا. مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں. عبادت صرف اللہ کی. تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا، بولو بھائی، رکھا کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین، تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں. تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا، لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا، عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا. تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں. یہ مزاروں پہ جانے والے اکثر مسجدوں کے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. ان میں ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں کہ جس کا دل مزار پہ، بولتے کیوں نہیں، اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اور یہ بھی یاد رکھو جو مزاروں پہ جانے والوں کے جن چڑیل بھوت اترتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ کہتے ہیں جن اتر گیا، تو چڑھتا بھی وہیں سے ہے. نہیں آ رہی بات. جن کو پتا ہوتا ہے یہ کمبا، یہ جن چڑھ جاتا ہے.
ताकि ये वहां जाए तो मैं उतर जाऊं और उसका अकीदा मजार से पक्का हो जाए। अभी हमारे एक रिश्तेदार आए हुए थे, उनके पांव में धागा, अंगूठे में भी धागा, थोड़ा सा उनमें ग्रीन शेड है, ठीक है। हमने हमारे पे रिश्तेदार बहुत मुख्तलिफ किस्म के रिश्तेदार हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाले हुए हैं, मुख्तलिफ डिजाइन के। जब खानदान बड़ा होता है ना तो ये भी आदमी की मेंटल अप्रोच ऊंची होती है, उसको हर किस्म के रिश्तेदारों से वास्ता पड़ता है। तो उनके धागे, उनके घर में सब ऐसे ही, किसी की उंगली पे धागा, किसी के यहाँ, किसी की इमाम जामिन, किसी के पता नहीं क्या क्या बंदा रहता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको मैं 15 साल से देख रहा हूं इन धागों में लिपटा हुआ है, आपके मसाइल हल हुए? एक मसला खड़ा नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। और मैंने कहा अल्लाह का फजल है, अल्लाह नजरे बस से बचाए, कभी मुझे देखा कोई धागा। हमें तो जब घर में धागे की भी जरूरत होती भी है ना, कोई काम सिलाई के लिए, तो वो भी नहीं मिल रहा होता, धागे ही नहीं, जो जरूरी धागे। तो मैंने कहा आपने कभी हमें देखा? और मैंने कहा हमारे मसाइल भी आपसे ज्यादा हैं। आप मसले कितने हैं? 3 बड़े बड़े मसाइल हमने रखे हुए हैं। और ऐसे भाई समझ रहे हो ना, ये मसला कभी हल हो सकता है? वो एक आदमी ने अपने अब्बा से पूछा ना कि अब्बू ये हर आदमी शादी करके पछताता है, तो फिर करता क्यों है? उन्होंने कहा बेटा अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। समझ रहे? अकल किससे आती है? ठोकरें खाने से आती है। तो मैंने कहा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहना चाहिए बल्कि कहना चाहिए, मैंने कहा हमारे मसाइल आपसे ज्यादा, वसाइल आपसे कम। मसाइल ज्यादा और वसाइल आपसे कम, आपके मसाइल कम और वसाइल हमसे ज्यादा, फिर भी आप परेशान हो। अल्लाह का फजल है, हमारे मसाइल हल हो जाते हैं, हमारे दुआ से हल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे किससे हल हो जाते हैं? हमें किसी धागे के और ये इमाम जामिन और ये किसी मजार पे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी कोई मसला हल ना हुआ तो अल्लाह ने कब कहा है कि सारे मसले तुम्हारे दुनिया में हल हो जाएंगे? यार क्या ख्याल है? दुनिया में कोई इंसान ऐसा है, अगर मसले हल होते ना तो हुक्मरानों के हल होते। हमारे जो हुक्मरान हैं, ये दुनिया में किसी के भी हुक्मरान है, सबसे ज्यादा दौलत और कुव्वत किसके पास होती है? हुक्मरानों के। सबसे ज्यादा मसाइल में घिरे हुए कौन होते हैं? यही लोग।